اولیاء کاملین کی کیا بات ہے، اپنے آپ کا محاسبہ۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو اٹھ کے اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں اور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، باجزید بتا تو صحیح، تو نے نبی کی شریعت کی کتنی چوکیداری کی، پاسداری کی، تو نے دین اسلام کی کتنی خدمت کی۔ ہم اگر آج کسی کو 500 غریب کو دے دیں، پورے علاقے کو بتاتے یار ہم نے 500 دیا، ارے 500 وہ بھی تو میرے رب کا دیا ہوا تھا، تو نے کون سا کمال فرمایا۔ مزہ تب تھا تیرے پاس اتنا ہوتا، یا تو خود کھاتا یا کسی کو دیتا، پھر تیرا امتحان تھا۔ تو نے تو 500 دیا، 5 لاکھ تو تیرے پاس پڑا ہوا ہے، 50,000 تیرے پاس پڑا ہوا ہے، کون سا تو نے کمال کیا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو جھنجھوڑ تو صحیح، کبھی سوچ تو صحیح، کبھی اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جایا کر، کبھی نیک لوگوں کی محفل میں جا کے بیٹھا کر، کبھی کبھار رات کے اندھیرے میں اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے مصلی میں بیٹھ کے رب کے نام کا ذکر تو کیا کر۔ جب تو رب کے نام کا ذکر کرے گا زمین پہ بیٹھ کے، پھر تیرے چرچے آسمانوں پہ ہوں گے، تیرے چرچے آسمانوں پہ ہوں گے۔ کسی نے کہا بابا فرید سے، بابا فرید یہ کبوتر حق فرید کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بولو بولو بولو، کیا کہتے ہیں؟ یہ کبوتر آپ کا ذکر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم جو رب کا ذکر کرتے ہیں، ہم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارے چرچے کریں گے۔ تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارے چرچے کریں گے۔ آج کتنے 100 سال بعد داتا علی حجویری کا ذکر خیر ممبروں پہ ہوتا ہے۔ کمال کیا ہے، رابی کے کنارے پہ بیٹھ کے قبلہ داتا علی حجویری نے رب کا ذکر کیا، دین اسلام کی خدمت کی، نبی کی شریعت کا لوگوں کو درس دیا۔ آج ہر ممبر پہ داتا علی حجویری کا ذکر ہوتا ہے، آج بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ذکر خیر ہوتا ہے، شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ آج ہزاروں سال بعد نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، وجہ کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کے چرچے کرا دیے، ان کا چرچا۔ 80-90 سال پہلے پیر مہر علی شاہ کا دور ہے، 90 سال تقریباً پہلے کا۔ آج ممبر پہ ذکر خیر ہوتا ہے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا، تقریباً 90 سال پہلے کا دور۔ غلام حسن سیواگ کا ذکر خیر ہوتا ہے، پیر بارو کریم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ وجہ کہ انہوں نے رب کو منا لیا، رب کو راضی کر کے ٹر گئے، رب کی یاد کے اندر دن رات گزار دیے۔ آج ہماری تو کوئی حالت ہی نہیں ہے، ہمارا تو مقصد صرف کھانا ہے، صرف پینا ہمارا مقصد ہے۔ اور بھائی کھانا تو زندہ رہنے کے لیے کھایا جاتا ہے، ہم تو زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا تمام عجیب سی صورتحال ہے۔ میرے رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا جو ہمارے بندے ہیں کبھی وہ ساری رات رکوع کے اندر ہوتے ہیں، کبھی قیام کے اندر ہوتے ہیں، کبھی سجدے کے اندر ہوتے ہیں، وہ تو اس انتظار میں کب سورج غروب ہوگا، کب ہم مصلی بچھائیں گے رب کی بارگاہ میں جائیں گے، کب یہ دنیا والے سو جائیں گے ہم رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، ہم سر سجدے میں رکھیں گے، ہم اس کی بارگاہ میں کہیں گے سبحان ربی الاعلی، وہ مالک راضی ہو جائے گا، مالک کی کل خدائی راضی ہو جائے گی،
پھر وہ بندہ دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہو، نام ابراہیم بن ادھم ہو، اگر سوئی ڈالے اور حکم کرے کہ مجھے میری سوئی دے دو، تمام مچھلیاں سونے کی سوئی منہ میں لے کے کھڑی ہو جائے۔ آپ فرمائے نانا مجھے میری سوئی چاہیے، یہ سونے کی سوئیاں نہیں، وجہ یہ ہے کہ جو میں نے ڈالی مجھے وہ دو۔ جب رب کو یاد کر لیا، رب کو منا لیا، جب حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رب کو راضی کیا، جب وہ چلتے گلیوں کے اندر کوئی جانور بھی راستے پہ پیشاب نہیں کرتا، وجہ اس لیے کہ انہوں نے رب کو یاد کیا، میرے رب نے جانوروں کو بھی فرما دیا خیال کرنا یہ ہمارا برگزیدہ بندہ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، ہمارے چرچے کرتا ہے، ہمارا ذکر کرتا ہے۔ آج کل ہم لوگ ہر اس غیر کو ولی بنا لیتے ہیں، ہر کسی کو نہیں بنانا۔ ولی وہ ہوتا ہے، پیر کامل وہ ہوتا ہے جن کا چہرہ دیکھے رب یاد آ جائے۔ کون یاد آ جائے؟ کون یاد آ جائے؟ رب یاد آ جائے، رب یاد آ جائے۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، آپ فرماتے لوگوں کوئی بندہ ہوا میں اڑ رہا ہو نا، اسے ولی مت سمجھ لینا، اسے ولی مت سمجھ لینا۔ حضور کسے ولی سمجھے؟ رب کا یار، رب کا دوست کسے سمجھے؟ آپ نے شاہ فرمایا حتی تنظرو، فرمایا اسے دیکھنا کہ نبی کی شریعت پر کتنا عمل کرتا ہے۔ نبی کی شریعت پہ یہ نہیں دیکھنا ہوا میں اڑ رہا ہے تو جی ماشاءاللہ وہ بہت بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے، فرمایا نہیں، فرمایا شعبدہ بازی کر سکتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے دیکھنا وہ رب کا حکم کتنا مانتا ہے، نبی کی شریعت کا کتنا پاسدار ہے۔ فرمایا پھر دیکھنا فَأَقِیمُ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیَامُ، فرمایا جب روزوں کی بہار آئے دیکھنا روزے رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہو، نبی کی شریعت کا پاسدار بھی ہو، نبی کے دین کا وفادار بھی ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو۔ فرمایا جو بھی اس کے پاس جائے دین کی تبلیغ اسے کرتا ہو، فرمایا وہ برگزیدہ بندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ برگزیدہ۔ وہ کون ہے؟ برگزیدہ رب کا بندہ ہے، وہ ہے اصل میں، ہر غیرہ نہیں ہوتا۔ دیکھنا نبی کی شریعت، نبی کی سنت اس کے چہرے پہ ہے، اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے، اس کے سر پہ دستار نبی کی سنت ہے۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے فرمایا حضور او فلاں علاقے کے اندر نا بہت بڑا کامل بندہ رہتا ہے، آپ تشریف لے گئے، نماز کا ٹائم تھا، مسجد میں آپ پہنچے، وہ بندہ بھی موجود تھا، اسے کھانسی آئی، بغلم بار پھینکنے کے لیے گیا، اس نے نا کعبے کی جانب منہ کر کے پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا ویسے نیک ہو سکتا ہے پر ولی نہیں ہے، ولی جسے یہ بھی پتہ نہیں میرے نبی نے منع فرمایا کعبے کی جانب منہ کر کے نہیں تھوکنا، وہ تھوک رہا ہے، اسے نبی کی سنت کا پتہ نہیں ہے، فرمایا یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ویسے نیک ہو سکتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نے اوپر نبی کی سنت کو نہیں اپنا سکا، اپنے آپ کو نبی کی سنتوں میں نہیں ڈھال سکا، وہ کہاں ولی ہوگا؟ آج کل ہماری کیا صورت حال ہے؟ فتح پور شہر میں ایک پیر آیا، آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے، پیر آیا جی، مریدوں کی محفل میں بیٹھ کے شراب نوشی کی لانتی نے، شراب
کئی جگ پی گئے، دوسرے دن کہنے لگے مرشد کامل ہے ہمارا، اور جی موج میں تھا، وہ مجذوب ہے، فلاں جتنے کملے سیانے سارے مجذوب ہو گئے، پیر ہو گئے۔ ہر ولی نہیں ہے، ہر ولی جس کے دل کے اندر میرے نبی کی محبت ہو، سینہ کے اندر میرے نبی کے اصحاب کا پیار ہو، میرے نبی کی آل کی محبت ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا نبی کی سنت کے مطابق ہو، چلنا پھرنا نبی کی سنت کے مطابق ہو، جس کا چہرہ نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، رب کا ولی وہ ہے، رب کا دوست وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھنے سے رب یاد آ جائے، جس کا چہرہ دیکھنے سے رب یاد آ جائے، جن کی گفتگو قرآن کے مطابق ہو، جن کی گفتگو نبی کی شریعت کے مطابق ہو، جن کی زبان پہ گالی گلوچ نہ ہو۔ آج کل تو پیر گالیاں بکتے، ہم کہتے ہیں کیا بات ہے پیر صاحب، گالیاں عجیب سی، جی یہ پیر ماشاءاللہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، گالی دینا یہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ پیر گالی نہیں دے گا، ولی گالی نہیں دے گا، اللہ کا دوست کبھی گالی نہیں بکے گا۔ اگر کوئی گالی دیتا تو اس کی اصلاح کرے گا، اس کی اصلاح کرے گا، اسے سمجھائے گا بیٹا دین کے اندر گالی دینا اچھی بات نہیں، منع کیا ہے۔ وہ گالیاں بکتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے، پیر ناچ رہا، ہم کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے، پیر کا لباس سلامت نہیں، ہم کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے، پیر کی داڑھی نہیں، ہم کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے، پیر بدکار ہو، ہم کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور پیر کے بیٹھ کے نمانم عورتیں آ کر اس کے پاؤں دبائیں، ہم کہتے ہیں جی بابا جی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ہمیں بھی شرم آنی چاہیے، ارے ہم پاؤں نہیں دبا سکتے، ایک غیر محرم عورت جا کے اپنے پیر کا ہاتھ کا بوسہ نہیں لے سکتی، پیر کے پاؤں دبانا دور کی بات ہے، اپنا حجاب نہیں ہٹا سکتی پیر کے سامنے، پیر پیر ہے، اپنی جگہ پہ رہے۔ ارے پیر وہ ہوتا ہے جو محبت سے نبی کی شریعت سکھائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین سکھائے۔ یہ ہوگا کب؟ جب قد افلح من تزکا، جب ہم اپنے سینوں کو صاف کر لیں گے، جب ہم اپنے دل کو ستھرا کر لیں گے، جب ہم اپنے دل کے اندر نبی کے دین کو جگہ دے دیں گے، خدا کی قسم جب ہم نبی کے دین کو دل کے اندر بھی جگہ دے دیں، گھر کے اندر بھی جگہ دے دیں، ہماری بیٹی بھی صبح اٹھ کے رب کا قرآن پڑھے، ہماری بیوی بھی صبح اٹھ کے رب کا قرآن پڑھے، ہماری ماں بھی اٹھ کے رب کا قرآن پڑھے، جب ہم دین اسلام کو گھر کے اندر لے آئیں گے، میرے نبی کا دین گھر کے اندر آ جائے گا، پھر دیکھنا رب کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ ہم جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس، مرشد جی تعویذ دے دو، یہ جاتے نا تعویذ دے دو جی، پیر صاحب ایک آیات کریمہ لکھ کے دیتا، بیٹا لے جاؤ، یہ گلے میں ڈال لو، یہ گھر میں رکھ لو، برکت ہوگی، یہی دیتے ہیں نا تعویذ۔ پیر صاحب بیٹا میری بات نہیں مانتا، تعویذ دے دو، وہ تعویذ دیتا ہے، جاؤ بچے کے گلے میں ڈال لو، یہی ہے نا۔ پیر صاحب نے ایک آیات لکھ کے دی قرآن کی، تیرے گھر کے اندر 6666 آیاتیں موجود تھی، پورا سال ہو گیا تو نے اس کی تلاوت نہیں کی، تو نے اسے پڑھا نہیں، اور قرآن کے اوپر جالا پڑ گیا، مٹی آ گئی، تو نے ستھرا بھی نہیں کیا، صاف پا کر کے سینے سے نہیں لگایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں، آج بھی رب کے قرآن کو سینے سے لگا لو، آنکھوں کے ساتھ لگا لو۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ میرا پیغام پہنچا دو، جس کا جی چاہے، جس کی تمنا ہو نبی کا چہرہ دیکھیں، فرمایا رب کا قرآن اٹھا کے دیکھ لے، یوں سمجھے مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ قرآن اٹھائے نا ہم،
परेशानियां खत्म हो जाएंगी, दुख खत्म हो जाएंगे, तकलीफें खत्म हो जाएगी। बेटी भी फर्मा बरदार होगी, बेटा भी फर्मा बरदार होगा, बेटा भी माँ बाप का अदब करने वाला होगा। फिर जब कुरान को हम सीने से लगाएंगे, खुदा की कसम औलिया कामिलीन से भी प्यार होगा। फिर खरे और खोटे का फर्क भी हमें मालूम हो जाएगा। और झूठा कौन है, असल कामिल वली कौन है, हमें पता चल जाएगा, पता चल जाएगा हमें। क्योंकि कुरान जो हमारे पास आ गया है, नबी की शरीयत हमारे घर में आ गई है, हमें पता चलेगा कौन है पहुंची हुई सरकार, कौन है झूठा। आजकल तो अजीब सूरत हाल चली हुई है, अजीब सूरत हाल। एक पीर साहब आते हैं जी, एक वकील वाला है ना, वकील वाला, उसकी ये साइड है। पीर साहब पहुंचेंगे, सर्दियों में आते हैं, अब सर्दियां आने वाली हैं, वो पहुंचेंगे। 0 मीटर बिस्तर उन्हें दिया जाएगा। सुबह उठेंगे तो जी ये बिस्तर पीर साहब रात आराम फरमा रहे थे, ये बिस्तर पीर साहब की गाड़ी में रख दो। तो कोई भी गरीब आदमी बिस्तर पीर के लिए बिछाता है तो 8-10 हज़ार का बिस्तर तो है। उसकी अजीब कार्रवाई है, वो माशाल्लाह बाबा बिस्तर इकट्ठे करके टुर जाता है। उसकी अजीब कहानी है। एक पीर आता है हमारे फतेहपुर के करीब, जब पहुंचता है वो आता है गंदम की कटाई के सीजन पे। पीर सीधी चारपाई पे, मुरीद उल्टियां चारपाइयां कर ले सब। सीधी पे पीर बैठेगा, मुरीद नहीं बैठ सकता। ये नबी का दीन नहीं, ये नबी की शरीयत नहीं, ये झूठे हैं, फराडी हैं, बेकार करें। 5 तन पाक के नाम का सदका 5 जूते लगाए ऐसों को। पीर वो होगा, मुरीद अमीर है, या गरीब आ जाए पीर उसे सीने से लगाए। बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के अंदर अमीर आते वो समझते पीर हमारा है, अगर गरीब आते जिनके पाँव के जूते भी नहीं होते, लिबास फटा पुराना होता, वो समझते पीर हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। आजकल पीर भी अजीब हैं, अमीरों को इज्जत देते हैं, गरीबों को धुतकार देते हैं। ना ऐसा पीर नहीं, वली कामिल वो होगा जो गरीबों से भी प्यार करे, बल्कि गरीबों से ज्यादा प्यार करे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मेरे नबी करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर असहाब सुफ़ा के साथ बैठा करते। असहाब सुफ़ा वो हैं जिनका लिबास फटा पुराना होता, जिनकी एक एक चादर होती, जिन्हें सिर्फ नबी का दीन सीखना होता, नबी की शरीयत सीखनी होती। मेरे करीम नबी उनके पास बैठते जिन असहाब सुफ़ा का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। और लजपाल नबी दुआ फरमाया करते, अल्लाह कल क़यामत के रोज मुझे गुरबा के साथ खड़ा करना। गुरबा गरीब लोग, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर